نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور تجھ سے در در سے سگ، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور عاشق رسول اعلیٰ حضرت کیا کو فرماتے ہیں کس گلستان کو نہیں فضل بہاری سے نیاز، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج شہنشاہی راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. اور مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پر برسا نہیں جھالا تیرا. اور آخر میں فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. اعلیٰ حضرت سرکار کیا فرماتے ہیں اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد قد غدا دلین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سبھی ذرا جان گئے کہ بات کس موضوع پر کرنی ہے. یہ ماہ معظم، ماہ متبرک، جس مہینے کے اندر ہم زور و شور سے جس اللہ کے ولی کو یاد کرتے ہیں، اس اللہ کے ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولیاء کرام کے اوپر سبقت عطا فرمائی، تمام اولیاء کرام کا سردار بنایا. اور یہی وہ اللہ کے ولی ہے جنہوں نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. تو یہ اعجاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ولی کامل، جس کتب صادق کو عطا فرمایا، ان کو ہم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور سادی بھاشا کے اندر ہم ان کو پیران پیر، بڑے پیر کہتے ہیں. تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے کہ خواجہ اجمیر کو اگر خواجگیت سے سرفراز کیا گیا، اور اگر صابر پیا کلیری کو صابریت کے منصب پر فائز کیا گیا، اور دنیا کے اندر بسنے والے تمام اولیاء کرام کو اگر اولو العزمی عطا کی گئی، اگر ان کو عہدہ عطا کیا گیا، ان کو رتبہ عطا کیا گیا، ان کے سروں پر اگر ولایت کی دستار باندھی گئی، تو تمام اولیاء کرام کے لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے. یہی وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم
درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. فارسی شعر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولیاء کرام کے اندر مرتبہ ایسا ہے جیسا مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام انبیاء مرسلین کے درمیان ہے. یعنی کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح سے تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہے، اسی طرح سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کے سردار ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہے. اب یہ بات روز روشن کی طرح ہے، کسی کو اس کا انکار نہیں ہے، کسی کو اس کا انکار نہیں ہے. اور ہم اہل سنت والجماعت ہے، اور ہمیں اس جماعت کے اوپر اور ہماری سنیت کے اوپر ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسی جماعت کے اندر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جماعت کے اندر ہم کو رکھا کہ جس جماعت کے اندر ہمارے پاس غوث اعظم بھی ہے، خواجہ غریب نواز بھی ہے، صابر کلیر بھی ہے، قطب عالم بھی ہے، شاہ عالم سراج سرکار بھی ہے، شاہ محمد نذیر بھی ہے، شاہ غلام محمد شاہ بھی ہے، شاہ عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہے. یعنی کہ یہ اولیاء کرام کی جماعتوں کو پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہاری جماعت کون سی ہے، تو ان کی سیر کو پڑھو، ان کی تواریخ کو پڑھو، ان کی کتابوں کو پڑھو، اور ان کے بتائے ہوئے درس کو سنو تو پتہ چلے گا کہ ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو آج کے سنی کا عقیدہ ہے، جو آج کے سنی کا عقیدہ ہے. کون سا عقیدہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. یعنی کہ یاد رکھو، ایمان ہے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام، محبت رسول ہے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وضو کرنے کا طریقہ بتاؤ، غسل کرنے کا طریقہ بتاؤ، نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤ، یہ سب پاکی ناپاکی جائز ناجائز سب چیزوں کا طریقہ بتاؤ، نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے یہ طریقہ بتاؤ. یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ باتیں ضرور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے جب اس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو پھر ایمان کے لیے اور کیا ضروری ہے؟ پھر ایمان کے لیے اور کیا ضروری ہے؟ موضوع سامنے کرام یاد رکھو، ایمان نام ہے محبت رسول کا، ایمان نام ہے محبت رسول کا. اگر محبت رسول نہیں تو ایمان کوئی کام کا نہیں، عبادت ریاضت کوئی کام کی نہیں ہے. بات دور جا رہی ہے. شیطان لعین کے پاس کتنا سارا عمل تھا، شیطان لعین کے پاس کتنا سارا عمل تھا. دنیا کے اندر زمین کو اگر ناپا جائے، آسمان کو اگر ناپا جائے، ہر چیز کو اگر ناپا جائے اور اس کے سجدوں کی پیمائش کی جائے تو کوئی اتنی بھی جگہ نہیں بچتی جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. ہزاروں سال اس نے عبادت ریاضت کی. اللہ کی بارگاہ میں مقبول، معلم الملکوت، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ تھا، اور تمام فرشتوں کا استاد تھا، سردار تھا. لیکن اس کو بارگاہ رب العزت سے مردود کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے قرار دیا گیا کہ اس نے تعظیم رسول نہ کی، اس نے تعظیم رسول نہ کی. تو ایمان یہ ہے کہ محبت رسول دل کے اندر ہو تو ایمان ہے. اگر محبت رسول دل کے اندر ہے اور اس کے بعد اگر تم اس کو اعمال کا طریقہ سکھاتے ہو تو یہ کام کا ہے. لیکن اگر اعمال کا طریقہ سکھا دیا، نماز اس طرح سے پڑھ، روزہ اس طرح سے رکھ، زکوٰۃ اس طرح سے دے، وضو اس طرح سے کر، غسل اس طرح سے کر، لیکن محبت رسول نہ سکھائی تو اللہ ماشاء اللہ اس کا کوئی چیز کوئی کام کی نہیں ہے. کیونکہ ایمان نام ہے محبت رسول کا. الغرض بات کرنی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ آتا ہے تو ہوائیں اچھل کے یہ کہتی ہے کہ اب سنیوں کو دیکھو کہ نہ جانے کیسی کیسی تعریفیں کریں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ایسی شان بیان کریں گے، ایسی ایسی شان بیان کریں گے کہ رسول پاک کا بھی مرتبہ ان کے سامنے گرا دیں گے، اور اتنا بڑا ان کا مرتبہ بیان کریں گے کہ اللہ کو ماننا نہ ماننا لوگوں کی نظروں کے سامنے سے ہیچ ہو جاتا ہے. موضوع سامنے کرام تو ہم کہتے ہیں جب ہمارے سامنے
آقا حسین کا دن آتا ہے تو ہم آقا حسین کی مدح و ثنا کرتے ہیں، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دن آتا ہے تو ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلے کا دن آتا ہے یعنی کہ غوث اعظم کا دن آتا ہے تو ہم تعریف کیوں نہ کریں؟ یہ تعریف کرنے کا طریقہ تو ہم کو بریلی کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کر عاشق رسول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب فرمایا، وہ ہم کو سکھایا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ تو ہم ان کی تعریف توصیف کیوں نہ بیان کریں؟ ہم کو اس صدی کے مجدد نے ہم کو یہ طریقہ بتایا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کیا بلکہ خود آپ نے تعریف و توصیف بیان کی۔ الغرض غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانے بیان کرنی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ مادر زاد ولی۔ کچھ باتیں سن لیں، مادر زاد ولی ہے۔ مادر زاد ولی اس کو کہا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر بھی اللہ کا ولی ہو، اور عالم ارواح کے اندر جب اس کی روح موجود ہو اس وقت بھی وہ اللہ کا ولی ہو، اس کو مادر ذات ولی کہا جاتا ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہے کہ جن کے والد بھی اللہ کے ولی، جن کے نانا بھی اللہ کے ولی، جن کے والد بھی اللہ کے ولی، جن کے والدہ بھی اللہ کے ولیاء، جن کے دادا بھی اللہ کے ولی، جن کے نانا بھی اللہ کے ولی، بلکہ ان کا پورا سلسلہ دیکھو کہ کوئی ہے اس کے علاوہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ولایت کے منصب پر فائز کیا، ولایت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم راستے سے جا رہے تھے، بھوک لگی، آپ نے سیب اٹھا لیا، سیب کھا لیا، اور اس کی تلافی کے لیے آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے باغ میں گئے۔ حضرت عبداللہ سومی ان کے باغ کے اندر چلے گئے، معافی تلافی کی، تو وہ اللہ کے ولی نے ایسا کہا کہ آپ 10 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کیجئے۔ کس سال مختصر کہ آپ نے رکھوالی کی، اس کے بعد یہ شرط رکھی کہ میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، آپ کو اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ اور یہ مصلحت تھی، آپ نے نکاح کیا، دیکھا تو صحیح سالم ہے۔ آپ اللہ کے ولی نے بتایا کہ یہ اس لیے آنکھوں سے اندھی ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ الغرض قصہ المختصر تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی ایسے صالح مرد اور آپ کی والدہ بھی اس طرح سے تقیہ زکیہ پاک دامن خاتون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاک دامن ہستیوں کو ملایا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مادر ذات ولی کو پیدا فرمایا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کا فرمان ہے کہ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں کے اوپر نقش پائے رسول بھی چھپا ہوا تھا، نقش پائے رسول بھی چھپا ہوا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خود بات کرتے ہیں کہ جب میں کھیلنے کا ارادہ کرتا تو ہاتھی پہ غیبی سے آواز آتی کہ عبدالقادر تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا تو کھیل کودے، تو عبدالقادر فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں چلا جاتا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بچے کھیل رہے تھے اور بچوں کو کھیلتے کھیلتے ایک بیل ہاتھ لگ گیا، یعنی کہ ایک جانور جو راستے کے اندر کھیلتا ہے اور جب شرارتی بچے جب اس بیل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اس بیل کے سینگ کا بھی کچھ نہیں آتا، وہ بیل کے سینگ کا بھی کچھ نہیں آتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بچے کوئی دم پکڑ رہا ہے، کوئی اس کے کان پکڑ رہا ہے، کوئی اس کو پریشان کر رہا ہے، کوئی اس کی پیٹھ کے اوپر مار رہا ہے، بیل ادھر ادھر ہو کے بیل آگے بڑھ رہا ہے اور بچے اس کے پیچھے ہے۔ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں بھی ان بچوں کے ساتھ شامل ہوا، جیسے ہی میں نے بیل کی دم پکڑی، بیل کو چھڑنے کے لیے جیسے ہی میں نے بیل کی دم پکڑی، ایسے ہی بیل میری طرف متوجہ ہوا اور اپنی زبان گویائی سے مجھ سے عرض کرنے لگا کہ عبدالقادر تو ایسا مت کر، تجھے تو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا۔ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس بیل کو میں نے مخاطب ہو کر دیکھا تو ویسے ہی میں اپنے گھر پر آیا اور میں اسی جستجو کے اندر میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ گھر کی چھت کے اوپر جب میں چڑھا اور جب میں نے خانہ کعبہ کی طرف اپنی نظر کو دوڑایا ہے تو میرے سامنے کوئی حجاب نہ رہا،
ہر زمین ہر پہاڑ سب کچھ آگے سے ہٹ گیا اور سیدھے میں اپنے گھر کے بالا خانے سے میں میدان عرفات کو دیکھ رہا تھا، اور وہاں پر جو لوگ عرفات کے میدان کے اندر رکے ہوئے تھے میں ان کو دیکھ رہا تھا، اور وہ لوگ جو لبیک 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 کی جو تسبیح تلقین بیان کر رہے تھے میں اس کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ جب میں نے اپنی زندگی کے اندر ناگہانی ایسی باتیں دیکھی تو فوراً ماں کے آغوش کے اندر آ گیا۔ ماں نے سہارا دیا، ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تو میں نے پوری بات بیان کی تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ چیزیں اب تو دیکھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی تو میرے پیٹ کے اندر آیا اس وقت سے لے کر 9 مہینے تک اور 9 مہینے سے لے کر تیرے پیدا ہونے تک اور تیرے پیدا ہونے سے آج تک یہ سب چیزیں اور یہ سب مشاہدے میں دیکھتی ہی آ رہی ہوں کہ جس کا بیان کرنا ہی مشکل ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مدرسے میں جاتا تو فرشتے میرے سر پر سایہ کرتے، جب میرے سر پر سایہ کرتے، اور جب میں مدرسے کے اندر پہنچ جاتا تو وہی فرشتے جو میرے اوپر سایہ کرتے وہ مدرسے کے بچوں کو اعلان کرتے کہ بچوں ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ تو ان بچوں کو بھی آواز آتی لیکن فرشتے نظر نہ آتے، لیکن جیسے ان کو آواز آتی، روز کا معمول ہو گیا کہ فرشتے اس طرح سے آواز دیتے۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آواز پہنچتی سب بچے ہٹ جاتے اور مجھے وہاں پر جگہ مل جاتی۔ الغرض عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ناگہان یہ واقعات دیکھے تو اپنی ماں سے اجازت طلب کی علم دین حاصل کرنے کی اجازت طلب کر دی۔ والدہ نے اجازت دے دی۔ معزز سامنے کرام بہت سارے واقعہ ہے، کون سے بیان کرے اور کون سے بیان نہ کرے۔ ایک واقعہ جو میرے نظروں کے سامنے سے گزرا ہے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ابو علی شاہ قلندر پانی پت کے اندر یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کو قلندر کہا جاتا ہے۔ ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بہت مرتبہ نام سنا ہوگا۔ تو آپ کی کرامت یہ ہے کہ ہفتے کے اندر ایک مرتبہ یعنی کہ جمعرات کے دن بعد نماز عشاء وہ اپنے گھر کے اندر، وہ اپنی خانقاہ کے اندر ایک محفل سجاتے تھے جس کے اندر ذکر و اذکار ہوتا، نبی کی ذات پر درود پڑھا جاتا، اور لوگ ایسے دل اطمینان قلب کے ساتھ ایسے شوق سے وہاں پر اس محفل کے اندر بیٹھتے، ذکر و اذکار کرتے اور درود پاک کا ورد کرتے۔ ایسا لگتا کہ اس محفل کے علاوہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، ایسا اس محفل کے اندر ایسا اثر پیدا ہو جاتا۔ اور ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ اصول تھا کہ جب بھی اس محفل کے اندر رنگ جم جاتا، محفل عادی ہو جاتی، تو آپ اس وقت تمام حاضرین کو یہ حکم فرما دے کہ اپنی آنکھیں بند کر دو۔ کوئی درود پڑھتا ہو تو درود کی حالت میں اپنی آنکھیں بند کر لے، کوئی ذکر کرتا ہو تو ذکر کی حالت میں اپنی آنکھیں بند کر لے۔ تو آپ عین محفل کے اندر، درمیان محفل کے اندر آپ تمام حاضرین کو اور سامعین کو حکم فرماتے کہ سب لوگ اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ یہ ہمیشہ کا ان کا یہ معاملہ تھا کہ آپ فرماتے کہ آنکھیں بند کر لو۔ جیسے ہی سب لوگ آنکھیں بند کر لیتے تو آپ سیدھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب کو دیدار کرا دیتے۔ یعنی کہ یہاں پر درود پاک پڑھ رہے، پیر و مرشد نے حکم دیا کہ آنکھیں بند کر لو، آنکھیں جیسے ہی بند ہو گئی اور سب کی آنکھیں بند ہو گئی تو آپ کی کرامت یہ تھی کہ وہ سب لوگ جب عالم تصور کے اندر اپنی آنکھوں کو کھولتے تو سامنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلوہ فرما ہوتے ہوئے دیکھتے، اور ایسا ماحول بنتا کہ وہ درود یہاں پڑھ رہے ہیں اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے درود پاک کو سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، یہ ماحول بنتا۔ تو یہ شاہ ابو قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت ہے کہ ہر جمعرات کو یہ محفل سجتی اور محفل کا رنگ اس طرح سے جمتا کہ تمام محفل کے اندر حاضر ہونے والوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرا دیتے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرا دیتے۔ اب دلی کے اندر ایک اللہ کے ولی ہے جن کو دلی کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء۔
ان کے ایک مرید ہے جن کا نام ہے امیر خسرو۔ امیر خسرو کا جب نام لیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک اللہ کے ولی ہے، لیکن اپنے پیر و مرشد سے ایسی محبت کرنے والے ہیں، ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ جب ایک پیر اور مرید کے درمیان محبت کی اگر مثال دینی ہو تو اولیاء کرام بھی اور صلحاء کرام بھی امیر خسرو کی مثال دیتے ہیں کہ محبت پیر سے ایسی کرو جیسی خسرو نے محبت کی، اور مرید سے محبت پیر ایسی کرے جیسے نظام الدین اولیاء نے خسرو سے کی۔ یعنی کہ ایسا والہانہ تعلق تھا، ایسی محبت تھی کہ میرے خسرو کا معاملہ تو یہ تھا کہ پیر کی جھلک نہ دیکھتے تو مچھلی کی طرح تڑپنے لگ جاتے، یعنی کہ ہر جگہ ان کو پیر نظر آنا ہی چاہیے، نظر آنا ہی چاہیے۔ بات اس طرح سے ہوئی، جب امیر خسرو نے سنا کہ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت ہے کہ جب وہ محفل سجاتے تو محفل کے عین درمیان آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرا دیتے۔ وقت زیادہ ہو گیا، واقعہ مختصار کے ساتھ، تو امیر خسرو ان کی محفل کے اندر شامل ہو گئے۔ امیر خسرو بھی محفل کے اندر شامل تھے۔ عین محفل کے اندر جب ذکر و اذکار درود پاک کا جب ورد شروع ہوا اور سما جب بند گیا تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم فرمایا کہ اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی اور سب نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جیسے ہی عالم تصور کے اندر آنکھوں کو کھولا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑا مجمع تھا، بہت اللہ کے ولی تھے، اس کے اندر ابو شاہ قلندر بھی تھے اور بہت سارے اللہ کے ولی تھے۔ اور جب آنکھیں کھولی، جب محفل ختم ہوئی، اس کے بعد ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امیر خسرو سے فرمایا کہ خسرو، محفل رسول کے اندر تو نے بھی دیکھا کہ بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے اللہ کے ولی تھے، لیکن وہاں پر تو نے اور میں نے اب تیرے پیر کو نہیں دیکھا، یعنی کہ نظام الدین اولیاء کو نہیں دیکھا، نظام الدین اولیاء کو نہیں دیکھا۔ تو یہ بات امیر خسرو کے دل پر لگ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل ہو اور میرے پیر و مرشد وہاں پر موجود نہ ہو۔ یہ بات بہت دل پر لگ گئی۔ اپنے پیر و مرشد کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور آخر یہ کیا بات ہوئی؟ نظام الدین اولیاء فرمانے لگے کہ پھر سے ان کی محفل کے اندر چلے جانا، پھر سے ان کی محفل کے اندر چلے جانا، تیرے مرشد تجھے رسول پاک کی محفل کے اندر نظر آ جائیں گے۔ جمعرات آئی، پھر سے محفل سجی۔ ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا کہ آنکھیں بند کر لو۔ سب نے آنکھیں بند کی، سب نے آنکھیں بند کر لی۔ امیر خسرو نے بھی آنکھیں بند کر دی۔ عالم تصور کے اندر جب آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود ہے اور بہت سارے اولیاء کرام بزرگان دین وہاں پر موجود ہے، لیکن وہاں پر نظام الدین اولیاء نظر نہیں آئے۔ اور ادھر نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو سے یہ کہا تھا کہ جب محفل کے اندر میں نظر نہ آؤں تو اس وقت یہ بات ابو علی شاہ قلندر سے نہیں بلکہ خود آقا سے ہی پوچھ لینا، رسول پاک سے ہی پوچھ لینا کہ بتائیے میرے پیر و مرشد کہاں ہے، تو تجھے وہی جواب دیں گے۔ الگر جب محفل کے اندر نظر نہ آئے، چاروں طرف نظر دوڑائی تو عالم تصور کے اندر ہی امیر خسرو آقا کریم کی خدمت میں چلے گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے مرشد پاک کہاں ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ اوپر کی منزل پر چلا جا۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میں اوپر کی منزل پر گیا تو وہاں پر بھی محفل دیکھی، سب لوگوں کی طرف میں نے دیکھا، وہاں پر بھی میرے مرشد نظر نہ آئی۔ تو میں نے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ یہاں پر بھی تو موجود نہیں ہے۔ تو آقا نے پھر فرمایا ایک منزل اور چڑھ جا، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 منزلیں طے کر دی، 7 منزلیں طے کر دی۔ 7ویں منزل پر جب جانے لگا تو آقا سے میں نے عرض کیا، رسول اللہ 6 منزلیں ہو گئی، اب آگے کیا کرنا ہے؟ میرے مرشد ابھی تک مجھے نظر نہیں آئے۔ آقا نے فرمایا کہ آخری منزل پر چلے جا۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے میں پہلی سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی یہ منزلیں طے کرتا تھا تو جو آقا کے ساتھ جو بزرگان دین کا مجمع تھا وہ کم ہوتا جاتا تھا، یعنی کہ پہلے 50 تھے تو اوپر 30 ہو جاتے تھے، پھر 20 ہو جاتے تھے، پھر 10 ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ جب میں آقا کے حکم سے 7ویں منزل پر پہنچا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ صرف 2 حضرات ہیں جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بائیں جانب بیٹا ہے، ایک دائیں جانب بیٹا ہے، اور سامنے میں نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر نفس نفیس موجود ہے۔
آقا نے فرمایا کہ خسرو دیکھ تیرے پیر و مرشد میری محفل کے اندر موجود ہے۔ امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب میرا دل خوش ہو گیا، اب میرے دل کے اندر کوئی رنج و علم نہیں ہے، اب کوئی رنج و علم نہیں ہے۔ امیر خسرو کی خواہش یہی تھی کہ رسول پاک کی محفل میں میرے مرشد مجھے نظر آنے چاہیے۔ تو آپ کو آ گئے، اس کے بعد کوئی سوجھ بوجھ نہیں، گھر پر آ گئے، پیر و مرشد کے پاس آ گئے، نظام الدین اولیاء کے پاس آ کر عرض کرنے لگے آئے تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ خسرو اپنے پیر کو دیکھ کر آیا؟ امیر خسرو عرض کرنے لگے حضور آپ کو میں نے وہاں پر دیکھ لیا، آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں تھے۔ تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ امیر خسرو صرف اپنے پیر کو ہی دیکھا، اس کے علاوہ اور بھی کوئی موجود تھا؟ تو امیر خسرو عرض کرنے لگے حضور وہاں پر آقا تھے اور آقا کے دائیں بائیں دو شخصیتیں موجود تھی، اور اس کے علاوہ آپ کو دیکھا، پھر میں نے اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیکھا۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ان کو آقا سے پوچھنا تو تھا کہ یا رسول اللہ سامنے تو میرے مرشد پاک ہے، آپ کے دائیں اور بائیں دو شخصیتیں کون ہیں یہ تو بتائیے۔ معزز سامنے کرام یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ سنیے امیر خسرو سے جب پوچھا گیا کہ تو نے پوچھا نہیں، خسرو عرض کرنے لگے حضور مجھے تو صرف آپ کو دیکھنا تھا، یہی لگن لگی تھی تو مجھے کچھ سوجھ بوجھ نہ رہی، مرشد پاک آپ بتا دیجئے آقا کے دائیں اور بائیں کون بیٹھے ہوئے تھے؟ تو مرشد پاک نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ خسرو جاننا چاہتا ہے تو سن لے کہ جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں جانب جو بیٹھے ہوئے تھے وہ خواجہ ہند الولی خواجہ غریب نواز تھے، اور جو دائیں جانب پر بیٹھے ہوئے تھے کوئی اور نہیں بلکہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ معزز سامنے کرام وہ ہستی بزرگ بار جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کے اندر ہمیشہ موجود ہو، جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو کہ ہمیشہ آقا ان کو اپنے دائیں جانب بھی بٹھائے، جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے اندر ایسا روشن کرے اور اللہ ان کو یہ مرتبہ دے کہ یہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کہے قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، انداز لگا اس پیران پیر روشن ضمیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ اسی لیے واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور ہم تو آپ کے در کے کتے ہیں اور اپنے آپ کو کتے سمجھ کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سگ کہتے ہیں کتے کو، اعلیٰ حضرت نے محبت کا طریقہ بتایا تو تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔